بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق کے 3 مراحل، مضمون متین احمد۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام زندگی قائم فرمایا ہے اس میں چیزیں فی الفور وجود نہیں پکڑتیں، بلکہ تدریجی مراحل سے گزر کر ہی نشو و نما پاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ایک تسلسل اور تدریج کا عمل ملتا ہے۔ جتنی کسی مخلوق میں ترقی کی گنجائش ہوگی، اتنا ہی اس کے ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ میں داخل ہوتے ہوئے لمبا عرصہ لگے گا۔ جانور کا بچہ پیدائش کے چند گھنٹوں بعد پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، جبکہ انسان کے بچے کو بعض دفعہ 2 سال لگ جاتے ہیں۔ جانور میں یہ امر طبعی طور پر واقع ہوتا ہے، جبکہ انسان کے بچوں کو اسے باقاعدہ سکھلانا پڑتا ہے۔ آپ ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ میں بغیر تربیت یا پریکٹس کے داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلے مرحلے سے سیدھا تیسرے مرحلے میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ جس طرح جسمانی نظام تدریج کے مراحل سے گزرتا ہے، اسی طرح انسان اخلاقی اور معاشی طور پر مدارج سے گزرتا ہے، مگر افسوس کہ ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جہاں حیوانیت کے درجہ سے نکل کر انسان انسانیت کے درجہ میں داخل ہوتا ہے۔ حیوان کو صرف اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے۔ اسے اگر بھوک لگی ہو اور دوسرا حیوان قریب بھوک سے مر رہا ہو، تب بھی اسے اپنی بھوک سے غرض ہوگی۔ وہ اپنی بھوک کم کر کے کچھ خوراک دوسرے حیوان کے لیے نہ چھوڑے گا کہ اس کی جان بچ جائے۔ مگر انسان اگر وہ بہیمیت کے درجہ سے نکل کر انسانیت کے درجہ میں داخل ہو چکا ہو، تو وہ دوسرے انسان کو بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی دوسرے کی جان بچانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح وہ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھے گا۔ ہم انسانوں میں سے بیشتر طبقہ مشکل سے ہی بہیمیت کے درجہ سے نکل کر انسانیت کے درجہ میں داخل ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ انسانیت کے درجہ سے گزر کر بااخلاق انسان بننے کا درجہ آتا ہے۔ اس مرحلہ میں جب تک انسان کو باقاعدہ تربیت نہ دی جائے اور اس پر عمل بھی نہ کروایا جائے، وہ اس درجہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بااخلاق انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھتا ہے۔ وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے نہ صرف دوسروں کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچے، بلکہ جذباتی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ وہ نہ صرف خود پاک صاف رہتا ہے، بلکہ ماحول کو بھی پاک صاف رکھتا ہے۔ وہ کوڑا کرکٹ اپنے گھر سے نکال کر سڑک پر نہیں پھینک دیتا۔ وہ بازار میں چلتے ہوئے دوسروں کے لیے تکلیف اور رکاوٹ کا موجب نہیں بنتا۔ اسے اگر راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آتی ہے تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے دور کر دیتا ہے۔ بچوں سے پیار کا سلوک کرتا ہے، عورت کو عزت کا مقام دیتا ہے۔ تمام معمر لوگ اس کے نزدیک قابل احترام ہوتے ہیں۔ وہ عمر رسیدہ لوگوں کے لیے گاڑی یا بس میں بھی یا کسی بھی پبلک مقام پر اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہے۔ بوڑھے اور بے سہارا آدمی کو سڑک پار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ جھوٹ اور سفارش سے ناجائز کام نہیں کرواتا۔ وہ امین اور دیانتدار ہوتا ہے۔ غرض اس کا وجود معاشرہ کے لیے ایک نعمت کا درجہ رکھتا ہے، نہ کہ زحمت کا۔ جب وہ یہ مقام اور درجہ حاصل کر چکا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر وہ بخدا انسان بننے کا اہل بنتا ہے، جہاں پہنچ کر وہ حقوق اللہ ایک جذبہ سے ادا کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق پر رحمت کا سایہ بن کر چھایا رہتا ہے۔ ان سے نیکیاں اس طرح عمل میں آتی ہیں گویا وہ ان کی فطرت کا حصہ ہیں اور ایک معمولی امر ہیں۔ اسی لیے ان کی نظر میں بعض اوقات وہ امور گناہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی نظر میں نیکیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کی معرفت اور بصیرت بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ان سے نیکیاں اسی طرح عمل میں آتی ہیں جس طرح ماں کی محبت بچے کے لیے جوش مارتی ہے۔ جب بھی ہم یا معاشرہ یا ہمارے ادارے ان مراحل کا خیال نہیں رکھیں گے اور انسان کو سیدھا باخدا انسان بنانے کی بے سود کوشش کریں گے، وہ اللہ کے قائم کردہ نظام سے بغاوت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قانون ہے کہ جو بھی قانون قدرت اور نظام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور 1 سال کے بچہ سے وہ توقعات رکھتا ہے جو جوان اور بالغ آدمی سے ہونی چاہیے، وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے اور احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں میوٹیشن، ایسی جینیاتی تبدیلی
جو اولاد میں منتقل ہو کر موروثی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے، جہاں جسم تو پوری طرح نشو و نما پا جاتا ہے مگر دماغ اور شعور ایک بچے کی حالت تک ہی رہتا ہے۔ اپنے ارد گرد غور سے دیکھیں، آپ کو اس کے چلتے پھرتے نمونے ہر طرف نظر آئیں گے۔ کوئی بااخلاق نوجوان ایسا نہ ہونا چاہیے جو اپنے استادوں کا والدین کے درجہ پر احترام نہ کرے۔ کون بااخلاق نوجوان تعلیمی اداروں کو آگ لگاتا پھرے گا، انہیں تعلیم نہیں سیاست کا اکھاڑا بنائے گا؟ بااخلاق وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچنے پر معذرت کرے، لائن توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، گویا دوسروں کا وقت کوئی اہمیت نہیں رکھتا، سفارش سے اپنا کام نہ چلائے، نقل نہ کرے، اپنے سے قابل لڑکے کا حق مارنے کی کوشش نہ کرے، عورتوں سے تہذیب سے بات کرنے سے عاری نہ ہو۔ ایسا معاشرہ جہاں چور بازاری، ناجائز منافع کو شیر مادر سمجھا جائے اور ایسا کرتے ہوئے وہ کبھی خدا کے خوف سے نہ کانپیں، جہاں جھوٹ معمول ہو، ایسی سوسائٹی تو جنگل سے بھی بدتر ہے۔ پہلے آپ اس سوسائٹی اور معاشرہ کو انسانی سوسائٹی تو بنا لیں، پھر جا کر بااخلاق بنانے کی کوشش کریں، اور آپ ایسی سوسائٹی کو سیدھے باخدا بنانا چاہتے ہیں۔ اس عمل میں آپ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھائیں۔ پہلے آدمی کو انسان بننے دیں، پھر اس کی تربیت کے ذریعے اسے بااخلاق انسان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بعض دفعہ ہم ان باتوں پر زور دینا شروع کر دیتے ہیں جن کا اخلاق سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ جب انسان خدا کی خاطر اس کے قانون کی پیروی کرتے ہوئے بااخلاق انسان بن جاتا ہے، تب ہی جا کر اس میں اہلیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ باخدا انسان بن سکے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں۔ ایسا معاشرہ جو ابھی آداب انسانیت بھی پوری طرح نہ سیکھ سکا ہو، اسے کس طرح سیدھا باخدا انسان بنا سکتے ہیں؟ ہر ایک مرحلہ کے درمیان ایک خلیج ہوتی ہے جو پار کرنے کے بعد ہی دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ چلنے کے قابل تو ہوئے نہ ہوں اور پرواز کی کوشش کریں تو آپ اوندھے منہ گر جائیں گے۔ کاش ہم اللہ کے قانون اور مقررہ کردہ مراحل کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اس سمت میں معاشرہ کو قدم بقدم آگے بڑھائیں۔ آواز مرزا عمران احسن۔